ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى سئل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب ماذا أنفق وعن علمه ماذا عمل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا وجود حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا گلے میں ڈالنے توق محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سب حضرات مل کے درود پاک نماز والا پڑھنے درود ابراہیمی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ جس ذات پاک نے آپ کو اور ہمیں بازار سے اٹھا کے اپنی دنیاوی مصروفیات چھڑا کے الحمدللہ ہم سب کو اپنے اس پاک گھر مسجد میں بلا کے اپنا اہم ترین فریضہ نماز مغرب ہم سب کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. استقامت کی دعا کریں کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے دروازے پہ آنے کی اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے دروازے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما. دوستوں، ان بزرگان دین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ یہ اپنی جیب سے خرچ کر کے یہ فکر کر کے ہمارے ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرانے کے لیے یہ اجتماع کراتے ہیں تاکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کے اوپر مختلف بزرگوں کی زیارتیں بھی ہو جائیں اور ان کے ملفوظات سے ان کے فیوضات اور برکات سے ہم سب مستفید ہو جائیں. لیکن مسلم دوستوں کو یہ ساتھ میں گزارش کرتا جاؤں
کہ علماء کرام کی زیارت کے اندر یا وہاں سے چلنے میں پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ ہمارا اس مجلس میں آنے کا کیا مقصد ہے. کوئی مال و متاع، کوئی عہدہ یا کوئی دنیاوی بڑے ہونے کا ہمارا لیڈر چمکانے کے لیے یہاں آپ حضرات اور یہ آج نہیں آئے، بلکہ اپنی میں کو ختم کر کے اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے ان کے جوتے سیدھے کر کے ان کو ملفوظات سننے کے لیے آئے ہیں اور نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. اللہ کرے کہ میری بھی آپ کی بھی یہ نیت کی تصحیح ہو جائے تو انشاءاللہ جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں وہیں سے قدم قدم کے اوپر رکھتے ہوں گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چھوٹے سے نیکی کرنے میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. محترم دوست بزرگوں، الحمدللہ اس آیت سے پہلے الحمدللہ کافی بزرگوں کے بیانات سے آپ حضرات مستفید ہو چکے ہیں. یہ آج جو آپ حضرات کا خاتم ہے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں الحمدللہ حاضری ہوتی رہتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ مبارک کے لائق ہیں کہ اللہ نے آپ حضرات کو یہاں بلا کے ان حضرات کی زیارت بھی اور ان کے بیانات سے بھی ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے کہ ہمارے اندر ان کی صحیح عقیدت اور محبت اور ان کی اطاعت، کیونکہ ان کے ساتھ محبت عقیدت جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ یہ نبی ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کے مقام کو پہنچے ہوئے، نہیں، اس وجہ سے ہے کہ ان کا دھاگا جو ہے وہ اس ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہمارا بھی دھاگا ان کے ساتھ جڑ جائے تاکہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ قائم ہو جائے، کہ وہ مقام حاصل ہو جائے کہ فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے عرش والے سے جو چاہیں یہاں فرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما دیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ حضرات کی صحیح نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوست بزرگوں، اس مختصر وقت کے اندر ایک آیہ مبارکہ اور محبوب کریم اسلام کے فرمودات میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی اور اصل مقصود جو ہے بیان کرنے کے بعد آپ حضرات کو سننے کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر عمل نہیں تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں. عمل ہے لیکن اصلاح نیت نہیں ہے، خلوص نیت نہیں ہے تو پھر بھی عمل برباد ہے، کسی خاطر کا نہیں. آخر خلوص ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی، محترم دوستوں کو صحابی کی صفت کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اور مرتے دم کے ساتھ مرتے دم تک اسی حالت میں، اسی عقیدت میں اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کا مقام علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ پوری دنیا کے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگ، یہ شیخ الحدیث، مفسرین، محدثین اور پوری مخلوق کے لوگ سب ریاضت والے جتنا بھی ہیں، تہجد کھڑا ہیں، حاجی ہیں، تو فرمایا یہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلکہ فرمایا کہ صحابی جس نے جہاد کے اندر جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جہاد کیا ہے فی سبیل اللہ، فرمایا وہ گھوڑا بھی نہیں، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا
اس صحابی کے اس گھوڑے کے ناک کے مٹی کا یہ سارے حضرات مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابی کا مقام اونچا ہے۔ تو فرمایا میرا امتی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کتنا سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی اللہ کے راستے میں کھجور نہیں کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تیرا اور میرا احد پہاڑ کی طرح سونا خرچ کرنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا صحابی کو اللہ کے راستے میں اس ایک گٹھلی کو خرچ کرنے کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ بات ساری اخلاص والی ہے کہ وہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے وہ انہوں نے جو تیار کیے 23 سال کے اندر، کہ ان کے اندر جو خلوص ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود بیان فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میرے محبوب میں نے تمہارے ان شاگردوں کا امتحان دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے امتحان لینے والے ہمارے استاد ہوں گے، ہمارے مرشد ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، مفسرین حضرات ہوں گے، اور اس میں بھی اکثر لڑکے پاس نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا، اتنا ہے کوئی ایٹی پاس ہے کوئی کیسے کر کر آگے، لیکن اب جن کا ممتحن اللہ کی ذات ہے، کسی کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے امتحان دے سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے یا محمد اپنی امت کے لوگوں کو پیش کرو، میں حساب و کتاب لینا چاہتا ہوں۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کو کہوں گا ابو بکر جاؤ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ کو سامنے حساب و کتاب دو۔ اب دیکھیں کہ ان حضرات کا کیا مقام ہے۔ فرمایا ابو بکر اللہ کی دربار میں کھڑے ہو جائیں گے امتحان اپنے حساب و کتاب دینے کے لیے۔ اب کیونکہ شروعات میں امتحانات میں یا حساب و کتاب میں دنیا کے حاکموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شروعات میں وہ کچھ غصے میں ہوتے ہیں، لیکن محترم دوستو اللہ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے، وہ دشمن کے اوپر بھی اس کی مہربانی چلتی ہے، دشمنوں کو بھی دنیا میں رزق دے رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ معمولی انسان نہیں، حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سے اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ فرمایا ابو بکر جب سامنے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو دیکھتے ہی غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور فرمائیں گے ابو بکر اتنا ہزاروں کی جماعت کے ساتھ تو چلا جا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک روزے کا ہے، ایک نماز کا ہے، ایک زکات حج کا، مقصد ہے 8 دروازے ہیں۔ کسی کو بلاوا باب الصلاۃ سے ہوگا، باب الصیام سے ہوگا، لیکن فرمایا کہ میرا ابو بکر وہ ہے کہ جب بغیر حساب و کتاب کے بمائے جماعت کے جنت میں داخل ہوگا تو 8 دروازے ابو بکر کو بلائیں گے کہ ابو بکر یہاں سے گزر جاؤ، ابو بکر یہاں سے گزر جاؤ۔ تو محترم دوستو بزرگو مہربانی فرمائیں آپ حضرات اس کو ایسے معمولی بات نہ سمجھیں۔ حضور نے خود فرمایا یہ معمولی بات نہیں ہے، فرمایا کہ من سبا صحابی فقط سبنی، من سبنی فقط سب اللہ، کہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دیا، جس نے اللہ کو گالی دی تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا۔ تو یہ فقط علماء کرام کا، بزرگان دین کا کام نہیں، یہ ہر
داڑھی والا بھی، داڑھی موڑا بھی، ذمہ دار بھی، غریب بھی، جو بھی ہے، سب کے اوپر یہ چیز لازمی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکنے کی قوت اللہ نے دی، اگر استعمال نہیں کی تو پھر جو حشر ان غلط کام کرنے والوں کا ہوگا پھر یہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ تو محترم دوستو، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں آپ حضرات کو ہمیشہ یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر عملی کوتاہی ہے، نماز میں سستی ہے، دوسرے نیک کاموں میں سستی ہے، لیکن محترم دوستو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ حضرات کو جن کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے یہ الحمدللہ شرک و بدعات اور بری رسومات سے محفوظ ہے، اور یہ یقین کرو کہ انشاءاللہ کیسے بھی ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے ابدی جہنم ہے، لیکن الحمدللہ اعمال کی کوتاہی قابل برداشت ہے، قابل معافی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کو قابل برداشت، اعمال کا ڈھیر کیوں نہیں؟ اب دیکھیں ابو جہل نے کتنا حج کیے، کتنا عمرے کیے، لیکن نسبت کو نہیں جوڑا، کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آئی۔ محترم دوستو، یہ ہر وقت استقامت کی دعا کرتے رہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ یہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں مال ہے ڈاکو بھی اسی گھر میں آتے ہیں، اسی طرح سے جہاں جس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ایمان کا دشمن شیطان ہے تو اس کا حملہ ہم نالے سے بزرگوں کے اوپر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو اس کو تو یہ ہے کہ یہ جو خود نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے تو کئی نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی وجہ سے تو کئی گناہ چھوڑنے والے بن جائیں گے، تو وہ ان کے اوپر بہت بڑا حملہ کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اس کو کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے ہی اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میری بھی آپ کی حفاظت فرمائے۔ آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اے میرے بندو، جو بھی بندہ جب میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے پھر اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے میں اس کی نعمتوں میں بڑھاؤ پیدا کر دیتا ہوں۔ اب آپ حضرات سے میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، حالانکہ اللہ کے کتنا ہی انعامات ہیں جس کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ ایمان والو تم اگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو درکنار اگر تم کوشش کرو کہ میرے نعمتوں کو گن لو، فرمایا تم میرے نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ محترم دوست بزرگوں، اللہ نے یہ وجود سے سالم دیا، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے، اسی طرح سے یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ دماغ، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، کافر کے بھی ہیں، مشرک کے بھی ہیں، منافق کے بھی ہیں، لیکن محترم دوست بزرگوں الحمدللہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اب انسان سب ہے، اگر اللہ چاہتا درند پرند چرند کتا بلا گائے بھینس کوئی بکری بنا دیتا، بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسان سب ہے، کافر بھی انسان ہے، مشرک بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، لیکن محترم دوستوں کو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ انسان بنانے کے ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر آگے چل کے دیکھیں اس سے اور بڑی مہربانی ہوئی۔ اب مسلمان آدم علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان ہیں، نوح علیہ السلام کو ماننے والے بھی مومن ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ماننے والے سب مومن ہیں،
مسلمان ہیں، لیکن محترم دوستوں بزرگوں یہ نسبت فرمایا کہ امت خیر الانام بنایا مجھے اور آپ کو، یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، رسالت نہیں چاہیے، کتاب نہیں چاہیے، آرزو فرمائی کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہم نے اپنے آخری نبی پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما دے۔ تو اس میں میرا اور آپ کا ایمان یقین ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ آئیں گے اور یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ وہ صاحب کلمہ ہیں، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن اب اس امت اس شریعت کے آنے کے بعد ان کے اوپر انجیل اتری ہے، اب وہ انجیل کو اٹھا بھی نہیں سکتے، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اس شریعت مطہرہ پہ نہ خود چل سکتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے کا حکم کر سکتے ہیں۔ اب وہ تلاوت بھی قرآن مجید فرقان حمید کی کریں گے، شریعت مطہرہ بھی اسی کے اوپر چلیں گے، نماز بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، روزے بھی اسی طرح سے رکھیں گے۔ محترم دوستوں، یہ اللہ کی کتنا نعمت عظمیٰ ہے کہ انہوں نے دعا کی، قبول نہیں ہوئی، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، قبول فرما کے ہمیں امت میں داخل فرما دیا، پھر فرمایا کہ داخل بھی فرمایا، اور دوسری اس امت کے لیے نعمت کہ نبی جو عطا فرمایا وہ بھی ہماری جنس میں سے عطا فرمایا، انسانوں میں سے نبی آئے۔ یہ بھی ایمان و یقین کی بات ہے کہ کتنا نبی تشریف لائے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے انسانوں میں سے ہیں، سارے نبی مرد ہیں، اور تمہیں میں سے کوئی نبی نہیں آئی۔ محترم دوستوں کو ایمان و یقین کو پہلے پختہ کرو گے تو عمل فائدہ مند تب ہوں گے، اگر ایمان میں کوتاہی ہے تو عمل کسی کھاتے کے نہیں ہے۔ تو محترم دوستوں کو آپ حضرات بتائیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا میں نے اور آپ نے کیا شکر ادا کیا ہے۔ اب یہاں اس نعمت کو بڑھاؤ کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ایمان میں قوت بڑھا دیں گے، روحانی قوت بڑھ جائے گی کہ نماز پڑھنے میں اور لذت آئے گی، یہ ایمانی قوت بڑھ گئی اور مزہ آ رہا ہے۔ یہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ نے اس نعمت عظمیٰ کو ہمارے اندر اتار دیا کہ مزہ آ رہا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، پہلے سے بڑا مشکل پڑھتے تھے، ابھی 10 پارے پڑھنا ہے تو مزہ آ رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ایمان والوں کا قرآن مجید پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایمان میں بڑھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کفار، منافقین، مشرکین، دشمنان اسلام کا عداوت بڑھ جاتی ہے۔ تو محترم دوستوں، علماء نے لکھا ہے کہ وجود کے تقریباً 360 جوڑ ہیں، فرمایا یہ نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کہ جب آدمی صحیح پاکی حاصل کرتا ہے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہے، تلاوت کر رہا ہے، حمد و ثنا ہو رہی ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں جاتا ہے، یہ آخری آدمی کی ذلت کی حد ہے کہ گھٹنے بھی ڈال دیے اور سر سجدے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے احکم الحاکمین کے سامنے۔ فرمایا جب نماز پوری ہوتی ہے بیک وقت اس کے 360 نعمتوں کا شکر بیک وقت ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اس میں بھی نعمت کا شکر ادا ہے، لیکن یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بیک وقت اللہ کے 360 نعمتوں کا بیک وقت شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو الحمد
الحمدللہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پھر ان کے ساتھ سنن بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، وتر بھی پڑھیں گے، پھر روزانہ کا معمول ہوگا، جب مزہ آ جائے گا پھر انشاءاللہ تہجد بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوست بزرگوں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دھوپ میں سارا دن یہ چاول چھولے بیچ رہا ہے کہ ذہن میں ایک اہمیت ہے کہ یہ دھوپ کوئی بات نہیں، پیسے جیب میں آ جائیں گے، عزت بھی ہوگی، بچے بھی کھائیں گے اور میں بھی کھاؤں گا۔ محترم دوست بزرگوں، اگر یہی اہمیت اس نماز کی آ جائے کہ احکم الحاکمین کا بلاوا آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی اس گھر میں ہے، میرے اس حکم کو ادا کرنے کے اندر ہے، یہ حکم ادا کر لو، پھر جہاں جاؤ گے کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی، تو ہے کوئی خیال؟ تو محترم دوست بزرگوں، آپ حضرات سے بار بار آپ حضرات پھر بیعت ہو رہے ہیں، پھر بیعت ہو رہے ہیں، کوئی آپ کا بیعت ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو بے شک ناگوار گزرے، لیکن میں سچ کہنے سے رہ نہیں سکتا۔ بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے، وعدے بھی کر رہے ہو کہ تمام اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات، بیوی کی خواہش، اولاد کی خواہش، دوست احباب کی خواہش، سب کو چھوڑ کے یا اللہ تیرے حکم اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں گے، لیکن کاروبار حکم کے خلاف ہے، چلنا پھرنا حکم کے خلاف ہے۔ یہ حکم ہے کہ مسجد میں آئیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو پہلے اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مقام کون سا ہے اور برا مقام کون سا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے کے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ میرے نزدیک بہتر سے بہتر مقام یہ ہے جہاں آپ حضرات سب بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کرے کہ آخر وقت میں بھی ہمیں یہ نصیب ہو، سکتے میں ہوں وہیں ہمارا بلاوا آ جائے۔ اور فرمایا بری سے بری جگہ جو ہے میرے نزدیک وہ بازار ہے جہاں ہر وقت آپ حضرات زینت بنے ہوئے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ بہتر سے بہتر جگہ پہ آنا نصیب نہیں، بری جگہ سے اٹھنا نصیب نہیں، تو پھر کام کیسے بڑھے گا؟ تو محترم دوستوں کو مہربانی فرمائیں، آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو کوئی پتہ نہیں، سامان 100 برس کا کی خبر نہیں، 1 منٹ میں بھی بلاوا آ جائے، روزانہ کا معمول ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم دوستوں کو مہربانی فرمائیں، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نعمتوں میں اور بڑا پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ ہماری ناشکری کی وجہ سے نعمتوں کو بند کر دے، اوپر سے بھی اپنی رحمت کو روک دے، اور زمین سے بھی وہ جو اس کی مہربانی سے پھل فروٹ اگتے ہیں وہ بھی ختم کر دے۔ کس کی ضرورت ہے کہ پھر اس کو کر سکتے؟ تو محترم دوستوں الحمدللہ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ حضرات کو اللہ نے ان بزرگوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان حضرات کے ساتھ اسی نسبت کے ساتھ موت آئے، انشاءاللہ اسی نسبت کے ساتھ قبر کے اندر آسانی ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، انشاءاللہ جنت یقینی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔